ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں گرمی میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلا، راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ پیچھے کون آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آگے آگے چل رہے ہو، تمہارے والد تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، یہ تم نے بہت برا کیا۔ تمہیں اپنے والد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اپنے والد سے پیچھے رہنا چاہیے۔ اور پھر مجھے والد کے ادب اور احترام کے بارے میں مزید باتیں بھی بتلائیں کہ جب کہیں بیٹھنے لگو تو پہلے اپنے والد کو بیٹھنے دو، بعد میں خود بیٹھو۔ جب رات کو سونے لگو تو جب تک تمہارے والد نہ سو جائیں تم نہ سو، ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے اور تم ان سے پہلے لیٹ جاؤ گے، سو جاؤ گے، تو ان کو وہ ضرورت پورا کرنے میں کوئی دشواری ہوگی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھو اور تمہیں لگے کہ وہ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو تم وہ چیز مت اٹھاؤ۔ جب اپنے والد سے بات کرو تو ان کا نام لے کر انہیں مت پکارو۔ یہ ساری باتیں انہوں نے میرے والد کے حوالے سے مجھے بتلائیں اور پھر میں آگے چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے والدین اور والد کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہمیں کس قدر تفصیل سے بتلایا اور ہدایات دی ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں جو ایک حدیث خاص طور پہ بتلائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی کہ جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، مغفرت نہ کروائی، تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ تو یہ بات بھی فکر مند کر دینے والی ہے کہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور بندہ ان کی خدمت نہ کرے، تو اس لیے والدین کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ادب اور احترام میں کافی کمی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے حقیقی مالک کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ دیتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کے دلوں سے اس کی اطاعت کا جذبہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب والد خود اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بن جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والد کو پہلے اپنے رب کے سامنے جھکنا پڑے گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری پہ آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کے دل میں اس کی محبت والے جذبات پیدا ضرور فرمائیں گے۔ تو آج جہاں اس میں ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے، تو اس میں جہاں اولاد قصوروار ہے تو والدین کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ پہلے تو یہ عام بات تھی، جو سلف صالحین گزرے ہیں جہاں بھی انہیں کہیں اپنے ماتحت لوگوں میں کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تو فوراً اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے تھے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی نحوست ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مان رہا، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مان رہی۔ تو وہ ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے، وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ رہے ہیں وہ میں پورا کروں یا نہ کروں وہ میری مرضی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، چونکہ اب طبیعتوں میں کافی زیادہ آزادی ہے، مزاج میں آزادی ہے، تو اولاد جتنی فرما برداری کر رہی ہے ہمیں اسی پر جو ہے وہ قناعت کرنی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ انہیں اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش بھی نہ کریں، اس لیے کہ اب تو نفسا نفسی کا زمانہ ہے۔ پہلے والے جذبات لوگوں میں نہیں رہے، پہلے والا ادب و احترام بھی نہیں رہا، تو ہم اپنی اولاد کو زیادہ فرما بردار بنانے کی کوشش کریں گے تو بھی اولاد بھاگ جائے گی۔ جتنا وہ مان رہی ہے یہ بھی غنیمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کی طرف سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے، تو ہم اپنی اولاد کی اس بات کو مانیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اس لیے کہ
جذبات دو طرفہ جو ہے وہ ان کا جب رکھ رکھاؤ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کہہ رہی ہے کہ ابا آپ یہ کام کر لیں اور وہ صحیح کام ہے، جائز کام ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو آدمی ان معاملات میں صرف اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو دیکھ کر نہ چلے، اپنی اولاد کے جذبات کو، ان کی طبیعت کو، ان کی سوچ کو اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر چلے گا تو اس میں اولاد کا بھی فائدہ ہے اور اپنا بھی فائدہ ہے۔ تو دونوں طرف سے جب یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رہے گی تو انشاءاللہ اولاد بھی فرما بردار بنے گی اور والدین کو بھی اپنی اولاد کی طرف سے سکون ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔